ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یوسف اسٹوڈیو۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا۔ یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیرہ جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں نے تیرے پاک نام اور تیری عزت کا احترام کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھ دیا گیا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم ٹھہر جا، پہلے ان کا مہر ادا کر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجودہ چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی عمر پائی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے، تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابل اور قابل، لیکن شیطان کے وسوسوں سے حسد اور نفرت نے جب قابل کے ہاتھوں سے حابل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے۔ اس کا نام شیش رکھنا۔ شیش کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ، اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو دل کر رہا ہے۔
آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک پہنچے تو آدم علیہ السلام بسترے بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آن پہنچا۔ جیسے ہی بی بی ہوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے ہوا مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتوں کے درمیان حائل نہ بن جا۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے موت کے فرشتے، کیا تم بھول تو نہیں گئے میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں؟ تو مالک الموت نے کہا اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگا دی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کو کھود کر آپ کی تنفی کی اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پہ اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا تو کچھ کے نزدیک عراق اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے صحن یا اندر۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آن پہنچا تو آپ کے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا ہوا تھا حضرت شیش علیہ السلام سے کہنے لگے اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ ان قریب اس زمین پہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے۔ اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ نے لکھا جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی ہوا کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔